لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1409۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس آدمی سے اس کے نیک عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا وہ اسے پورا کرے گا۔ کیسے پورا کرے گا؟ کیسے پورا کرے گا؟ نیکی کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا اجر بڑھا دے، 700 گنا دے دے یا 700 گنا سے زیادہ بھی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی سے اس کے نیک عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا، چاہے 10 گنا دے کے پورا کرے، چاہے 700 گنا دے کے پورا کرے، یا اس سے بھی زیادہ دے کے پورا کرے۔ لیکن جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے برے عمل پر عذاب کا وعدہ کیا تو وہ اس کے بارے میں اختیار رکھتا ہے، یا تو سرے سے عذاب ہی نہ دے یا تھوڑا عذاب دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سے ثواب کا وعدہ کیا وہ تو اس نے ضرور پورا ہی کرنا ہے۔ برے عمل پر اللہ عذاب دیتا ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، چاہے عذاب دے چاہے تو معاف کر دے، چاہے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ عذاب ہی دے، اللہ اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ اس جرم کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ہمیں چاہیے، جب اللہ تعالیٰ ہم پر اس قدر عظیم احسان کر رہے ہیں کہ ثواب تو ہمیں وہ ضرور دیں گے اور عذاب وہ چاہیں دے چاہیں معاف کر دیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کی امید باقی رکھیں۔ اس موقع پر میں ایک غلط فہمی آپ کے دلوں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بالکل بے نیاز ہوتے اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر ہماری مغفرت فرما دے، اور چاہے تو ہم ساری عمر نیکیاں کرتے رہیں تو وہ قبول ہی نہ کرے۔ اصل بات ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معاف کرنا تھا کہ جو عمل اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اپنے اصول بتانے کی ضرورت نہیں تھی، حدیث میں ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بس ایک ہی حکم دے دیتے، بھائی نیکی کرتے رہو، مجھے جو نیکی پسند آ گئی میں اسے قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال اور ان کی تفصیل ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہیں، اپنا قانون بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اس قانون کی پیروی کیجیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے۔ وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو پکڑ لے، اور اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر اس کی پکڑ سے بھی ڈریں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر جنت بنائی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے،
تو اس کا عذاب بھی تو بڑا سخت ہے۔ اگر اس نے جنت بنائی ہے تو دوزخ بھی تو اس نے تیار کی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے۔ ایمان ان دونوں کے درمیان ہے، ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ حدیث نمبر 1410، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو سکھا دے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں، مجھے یہ کلمات سکھا دیجئے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور شمار کر کے 5 باتیں بتائیں۔ آپ نے سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کا نفس کسی قسم کی برائی کے لیے للچاتا ہے لیکن دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کا خیال کرتے ہوئے اپنے نفس امارہ کو شکست دیتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات ہے گناہوں میں اٹریکشن تو ہے، گناہوں میں انسان کے لیے کشش تو ہے، تو کوئی شخص ان گناہوں سے بچ کے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو ایک دن پہلے سمجھایا تھا کہ اگر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر انسان نیکیاں بھی کرتا جاتا ہے اور گناہ بھی کرتا جاتا ہے تو ہوگا کیا؟ آخر میں جب آپ پلس مائنس کریں گے تو آپ کے گناہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں اکٹھی ہو جائے، آپ عبادت گزار ہو جائیں، تو سب سے پہلے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ گناہوں سے بچنے کے بعد جب آپ نیکیاں کریں گے تو تب آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، ورنہ گناہ اور نیکیاں دونوں مل کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی۔ آپ سمجھیں گے میں تو اتنی نیکیاں کرتی ہوں، لیکن ادھر سے آپ کے گناہ آپ کے نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت گزار بن جائیں، سب سے پہلے گناہوں سے بچنا شروع کریں اور پھر آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو عبادت گزار بنائیں گی۔ دوسری بات، تو اس چیز پہ راضی ہو جا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تقسیم کی ہے، یعنی جو تیرا مقدر ہے، جو تیرا نصیب ہے، جو تیری قسمت ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اس پہ راضی ہو گئے تو تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں تھوڑا مال رکھا ہے یا زیادہ مال رکھا ہے، تھوڑی اولاد رکھی ہے یا زیادہ رکھی ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اللہ نے جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دے دی، اگر بیٹیاں بھی نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹی بھی نہیں ہوتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تھوڑا مال دیا ہے، اللہ اس تھوڑے مال میں مجھے برکت عطا فرما دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں کر دیا اس پہ راضی ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پیدائشی بیماری ہوتی ہے، فرض کیا کوئی شخص جو ہے وہ نابینا ہے یا کوئی اور اس کو تکلیف ہے، تو انسان جو ہے اس تکلیف کو، یہ جو اس کا مقدر کا فیصلہ تھا، اس کو
قبول کر لے، اس پہ اپنے آپ کو راضی کر لے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اگر یہ تکلیف مجھے دی ہے تو اللہ تعالیٰ میری ٹانگیں تو سلامت ہیں، میری زندگی تو ہے، میں اپنی زندگی کے ساتھ کوئی اور نیکیاں کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر میں آپ کو اس حبشی عورت کی بات ضرور بتانا چاہوں گی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ میرے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہیں اللہ جنت عطا کرنا۔ تو جب انسان رضا بالقضا کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، مالداری کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل مالدار ہے، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی آپ کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ڈھیر مال و دولت ہو، جس کے پاس ڈھیر نعمتیں ہوں۔ نہیں، خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے، جو اللہ اسے دے دے اس پر خوش ہو جائے۔ تو جو شخص اللہ نے جو اس کے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی ہو جائے تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے پڑوسی سے نیکی تم اپنے پڑوسی سے نیکی کرو تم مومن بن جاؤ گے، اور جو لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ میں دوبارہ آپ کو یہ 4 باتیں بتاتی ہوں۔ حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے آپ کا مقدر کر دیا ہے، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، کیونکہ مالداری کا تعلق دل سے ہے، مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، مالداری کا تعلق آپ کے احساسات سے ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھ لیں، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ شاکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا اطمینان نصیب فرما دے گا، اور یہی مالداری ہوتی ہے۔ اپنے پڑوسی سے نیکی کرو، ایمان والے ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ 4 باتیں بتانے کے بعد آپ نے ایک بات اور بتائی کہ کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہنس لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کثرت سے ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ اصل بات ہے جو انسان زیادہ بے فکرہ ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہنسا کرتے تھے، آپ کے ہنسنے کے کئی واقعات حدیث میں محفوظ ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ نے کثرت سے ہنسنے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ کثرت سے ہنسنے کے ساتھ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے کہ عام طور پر وہی شخص زیادہ ہنستا ہے جو کہ جس کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 1412 رفاعہ بن عمران جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے اور راہ راست پر گامزن رہتا ہے اس کو جنت کی طرف چلا دیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے وہاں پہ رہائش گاہیں بنوا لوگے۔ میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی بنا پر انسان کی نجات ہوگی۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی اولاد، اس کی ازواج اور والدین کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی انسان اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو اس کی اولاد، اس کی ازواج اور اس کے والدین کے ساتھ رکھیں گے۔ اب یہ ہے کہ جب انسان اپنی اولاد اور ازواج اور جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہوگا تو اس صورت میں ایک مشکل پیش آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا اپنا درجہ اونچا ہو اور اس کی اولاد کا درجہ اتنا اونچا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی اولاد کا درجہ بلند کر دیں گے اور اسے والدین کے پاس لے آئیں گے۔ یہ صورت اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کا درجہ زیادہ اونچا ہو اور والدین کا درجہ اتنا اونچا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے والدین کا درجہ بلند کر کے اولاد کے پاس اسے اکٹھا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے کہ کسی کا درجہ اللہ کم نہیں کریں گے، ہاں اپنی رحمت سے بڑھا ضرور دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اولاد اور والدین کو اکٹھا کر دیں گے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی اکٹھا کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کا درجہ نیکی میں اپنے شوہر سے زیادہ ہو، تو دنیا میں تو عام طور پہ بیویاں شوہر کے پاس جاتی ہیں، لیکن قیامت میں جنت میں اللہ یوں کریں گے کہ اگر بیوی کا درجہ خامن سے زیادہ ہے تو خامن کا درجہ بڑھا کے اس کو بیوی کے پاس لے آئیں گے، اور اس طرح جنت میں انسان اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے خاندان کے ساتھ ہی خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی امت کے 70,000 افراد کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جو لوگ جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخل ہوں گے، ان کا ذکر سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا نام السابقون السابقون ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہوں گے۔ السابقون السابقون سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو ہر نیکی میں سبقت لے جاتے تھے، وہ جنت میں بھی سبقت لے جائیں گے، وہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخل ہوں گے۔ ان کی تعداد جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے بتایا 70,000 ہے، لیکن ان کی تعداد 70,000 نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، یعنی ایک تو 70,000 ہوں گے اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ تو اس طرح انسان کی جو بغیر حساب کتاب کے جو لوگ داخل ہوں گے، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب یہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، اور ذکر کر اس کے بعد نماز کا وقت تھا، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور یہ بحث کر رہے تھے کہ شاید وہ ہم لوگ نہ ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں شرک میں گزاریں اور اس کے بعد ہمیں ایمان کی توفیق ہوئی، شاید یہ ہمارے بچے ہوں گے جو کہ ایمان ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں جوان ہوئے ہیں۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ جو یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کی 3 صفات ہوں گی، اور وہ صفات آپ نے بتائیں۔ لا یسترقون، وہ دم جاڑا نہیں کریں گے، ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیں گے،
ولا یکتوون، اور وہ آگ کے ساتھ داغیں گے نہیں۔ تو ان تینوں سے علی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کریں گے۔ یہ ان کی 3 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو جو سب سے پہلی صفت ہے لا یسترخون، وہ دم جاڑا نہیں کریں گے۔ عربوں کے اندر جو علاج کرنے کے طریقے تھے ان میں سب سے زیادہ دم جاڑ کرنا جو تھا، یہ طریقہ سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا۔ اور اس حدیث میں جس دم جاڑے کا ذکر ہے وہ شرکیہ دم جاڑا ہے۔ باقی جو موعظتین کے ساتھ دم کرنا ہے یا مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کرنا ہے وہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، اور ان میں سے جو شرکیہ نہیں تھے آپ نے ان کی اجازت دے دی تھی۔ تو لہٰذا وہ دم جاڑا نہیں کرتے سے مراد وہ شرکیہ دم جاڑا نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ بدشگونی لینا شرک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بدشگونی لیتے ہیں تو آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرا معاملہ خراب ہو گیا۔ مثلاً آپ کسی کام کے لیے نکل رہے تھے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، آپ نے سوچا اب میرا یہ کام درست نہیں ہوگا، تو آپ نے کالی بلی کو اپنا جو تھا حالات کو بنانے والا اور بگاڑنے والا سمجھ لیا۔ آپ کا ایمان اللہ پہ نہ رہا، آپ نے کالی بلی پہ ڈیپینڈ کر لیا کہ جی وہ میرا راستہ کاٹ گئی ہے تو اب میرا معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو آپ نے کالی بلی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، بڑے سادہ لفظوں میں۔ تو دوسری صفت اللہ کے رسول نے جو ان بلا حساب کتاب داخل ہونے والوں کی بتائی تھی وہ یہ تھی ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ اور تیسری صفت آپ نے بتائی تھی ولا یکتوون، وہ جو ہے داغ نہیں لگاتے۔ اب عرب لوگوں میں علاج کا ایک اور بھی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بعض اوقات جو آگ میں لوہے کی سلاخ گرم کر لیتے تھے اور اس کے ساتھ علاج کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ خون کسی کا زیادہ بہہ رہا ہے، اب ایسا کرتے تھے، اس کو داغ لگاتے تھے، ہوتا یہ تھا خون بہنا بند ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو جلنے کا زخم ہوتا تھا وہ پھر باقی رہ جاتا تھا۔ یہ ویسے کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ آج کل بھی دیکھیں جب آپریشن ہوتا ہے تو جب آپریشن کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو وہ کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اس کو بعد میں جو علاج ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو زخم ہوتا ہے یہ بعد میں انسان کو سہنا ہوتا ہے۔ اصل بات ہے اس دور میں علاج معالجے کی بہترین سہولتیں مہیا نہ تھیں۔ آج کل ہمارے پاس اس کی بہترین دوائیاں اور اسی طرح بے ہوش کرنے والی دوائیاں موجود ہوتی ہیں، جبکہ جلنے کے ساتھ جو علاج ہوتا تھا اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی تھی، اور بعد میں جلنے کا جو زخم تھا وہ بھی بڑھتے ہوئے بڑی دیر لیتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داغ لگانے کے ساتھ علاج کرنے کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو تیسری صفت آپ نے ان کی بتائی تھی کہ لا یسترقون، نہ وہ دم جاڑا کرتے ہیں، ولا یتطیرون، نہ وہ بدشگونی کرتے ہیں، ولا یکتوون، اور نہ ہی وہ داغ لگاتے ہیں۔ اور کیا بتایا؟ والا ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز سے شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ آپ دوائی بھی کھا لیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تب تک شفا نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سارا توکل کس پر ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ تو ان کی اصل صفت جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کیا ہوگی؟ کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ انہوں نے
ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں گے اور یہ اکٹھے جنت کے باب الایمن سے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما۔ ہمارے پاس ایسے عمل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر تیری رحمت ہمارے اعمال سے بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ ڈھک لے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو نے اپنی جنت میں داخل کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1419 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے پاس سے گزرے اور وہاں ایک بچہ راستے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ جب اس کی ماں نے چوپایوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ اس کے بچے کو روند ڈالیں گے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے دوڑ پڑی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اتنے میں اس نے اس کو اٹھا لیا۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بچہ کھڑا تھا، ادھر سے کچھ جانور جو تھے وہ آ رہے تھے، تو جو بچے کی ماں تھی پریشان ہو گئی۔ اسے فکر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ان چوپایوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ دوڑی دوڑی آئی، میرا بچہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بچے کو جپٹ کے اٹھا لیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے کو آگ میں نہیں پھینکیں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے اسی وقت سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ، یہ عورت جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان پہنچے گا تو بھاگی آئی ہے اور بھاگ کر آ کے اس نے اپنے بچے کو بچا لیا ہے، کبھی یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا، اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ بھی اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک غزوے میں ایک عورت قیدی بن کر آئی، اس کا دودھ پیتا بچہ جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ جنگ کی گڑبڑ میں اس سے کھو گیا۔ اب اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اس کی چھاتیوں میں دودھ ابل رہا تھا، وہ جب بھی کسی بچے کو دیکھتی اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ صحابہ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ یہ عورت جو ہے یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، انسان جو ہے یہ خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ اللہ اسے آگ میں پھینکتے ہیں۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ انسان کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کی زندگی عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے کائنات سجانے والا ہے، اسے دنیا جہان کی نعمتیں دینے والا ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے سجا دی ہے۔ اب بندے کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بغیر مانگے کتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں جب اس دنیا میں بھیجتے ہیں، ہمیں آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں سب نعمتیں دے کر بھیجتے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ انسان صحیح اور غلط راستے کا انتخاب کر لے۔ اور جب انسان اپنی ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کے دشمن شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور تو وہ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان سے محبت نہ کرتے ہوتے
تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ میرا بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر رہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضمیر رکھا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ضمیر اسے اندر سے آواز دیتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی محفلیں رکھ دیں جن محفلوں کے ذریعے انسان کو نیکی اور گناہ کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کی محبت ہی کے تو انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے، اسی لیے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے انسان کے اندر ضمیر رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محفلیں سجا دیں۔ یہ محفلیں جو ہیں یہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو مل جائیں گی، یہاں تک کہ آپ یورپین کنٹریز میں جائیں جہاں کہ اکثریت مسلمان نہیں ہے، امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ محفلیں اسی طرح ملتی ہیں۔ یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کا کے خاص انتظام کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ محفلیں آپ کو مل جائیں گی۔ کس لیے؟ تاکہ بندے کو نیکی اور گناہ کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سارے انتظامات کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ سیدھے راستے پر رہے۔ لیکن جب انسان ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، اپنی فطرت کو نظر انداز کرتا ہے، اپنے ضمیر کو جو ہے اس کو سلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے انتظامات کیے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو دوزخ کا خود مستحق بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے ایک بندے کو بھی دوزخ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، لیکن انسان اپنی کرتوتوں سے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا۔ بلکہ یہ حدیث میں نے آپ کو مختصر سنائی ہے، وقت تھوڑا ہوتا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں مختصر بات کروں۔ یہ حدیث میں آپ کو پوری سنا دیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ میری تمام امت جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک ماں سے ہزاروں گنا زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ اپنے بندے کو آگ میں کبھی بھی نہ ڈالیں گے۔ ہاں بندہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ الذین یؤتون ما آتوا، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ساتھ ہی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس آیت کا مصداق شراب پینے والے اور چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 کے بارے میں سوال کیا
کہ یا رسول اللہ اس آیت میں جو ذکر ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ گناہ گاروں کے بارے میں ہے؟ کیا یہ شراب پینے والے یا چوری کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، اور ساتھ دل ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میرے رب کو میری نماز پسند آئی کہ نہ آئی، پتہ نہیں میرے رب نے میرا صدقہ قبول کیا یا نہ کیا، پتہ نہیں میں نے روزہ اس کے آداب کے ساتھ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، پتہ نہیں مجھے اس میں سے کتنا اجر ملا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں کر کے ڈرنے والے۔ اصل بات ہے جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ نہ ڈر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ڈرنے والے کون ہیں؟ نمازی، روزے دار، خیرات کرنے والے، کہ پتہ نہیں ہمارے رب کو ہماری نیکی پسند آئی کہ نہ آئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسا صدقہ کرنے کی توفیق دے جس کو وہ قبول کر لے، اور ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جس کی جزا صرف جنت ہو، جس کی جزا صرف جنت ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو یہ اللہ کا گھر کب بنا رہے تھے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل 86 سال کی اولاد میں دیے ہیں، ساری عمر کی دعاؤں کے بعد، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی بیوی اور بیٹے کو، دودھ پیتے بیٹے کو مکہ چھوڑاؤ کیونکہ وہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ اب انہوں نے بیوی اور بچے کی محبت کے باوجود اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور انہیں ایسی جگہ چھوڑائے جہاں کچھ بھی اگتا نہیں تھا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس کو اس وقت نہیں چھیڑوں گی۔ حضرت ہاجرہ نے کن مشکل حالات میں حضرت اسماعیل کو پالا اور کتنی اچھی تربیت کی۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دے دیا ان کو اب ذبح کر دو۔ اور یہ حضرت ابراہیم جو ہے فلسطین سے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں ذبح کے لیے تیار ہیں، اپنا عمل کر گزرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو سچ کر دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم میرا گھر بناؤ۔ تو یہ وہ 2 ہستیاں تھیں جو اللہ کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز جان بھی قربان کر چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا چکا تھا، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم ذبح کر چکے تھے، تیاری کر چکے تھے، بلکہ میں کہتی ہوں ذبح ہی کر چکے تھے، اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی۔ تو یہ 2 ہستیاں جو کہ دنیا میں اللہ کے لیے اپنی سب سے زیادہ پیاری چیزیں قربان کر چکے تھے، ان سے اللہ نے کہا تھا کہ چلو میرا گھر بناؤ۔ اب یہ دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نیکی کی انتہا پر ہیں، اور جب گھر بناتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں تیری جناب میں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، عمل بھی کریں اور اللہ سے ڈریں بھی،
عمل بھی کریں اور اللہ سے ڈریں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما جو کہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے رب کو ہماری نیکی پسند آئی کہ نہ آئی۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما، اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما، ہمارا یہاں سے جانا قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے رکوع قبول فرما، ہمارے سجدے قبول فرما، اللہ ہماری تراویح قبول فرما۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے بچا لے، اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہ 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 معاف فرما۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق اور ہماری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث نمبر 1424 ابو بردہ سے روایت ہے۔ ابو بردہ ایک صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں ایک عمر رسیدہ صحابی کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ میں تو بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ کیا خیال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے اعمال تو ہم دیکھتے ہیں، ہر لمحہ نیکی، ہر لہجہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تو ہر لمحے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ویسے بھی اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بشری انسان کا نام ہی انسان ہے، انسان کا کیا مطلب ہے؟ بھول جانے والا۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کو اس کی فطرت کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کہ توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کا مطالبہ آپ سے یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیوں کیا، اللہ کا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جب گناہ ہو گیا اب توبہ کر۔ توبہ کیوں نہیں کی؟ توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو
تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی۔ اللہ کو توبہ کس قدر پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کی اونٹنی پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرا سامان بھی ہے۔ وہ آدمی آرام کے لیے لیٹتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے، اور صحرا میں اونٹنی کے غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت، کیونکہ صحرا میں نہ کوئی کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ پینے کو ملتا ہے۔ اب وہ آدمی بیچارہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، اسے اونٹنی نہیں ملتی، تھک ہار کے پھر لیٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ لیٹ کے دوبارہ اس کی جاگ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے، اور اس خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، اس کے بجائے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی اونٹنی کی ملنے سے ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ گناہ نہ کرے۔ جب انسان بھٹک جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ غلط راستہ چھوڑ کر پھر میری طرف آ گیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تم گناہ سے توبہ کر رہے ہو، تم ایسے ہو جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ توبہ کی میں آپ کو 3-4 شرائط بتاتی چلی جاؤں۔ عام طور پہ ہم لوگوں نے توبہ کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک تسبیح لے لی اور اس پہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ روز کی پڑھ لی۔ تو میں آپ کو بتاؤں توبہ کا تعلق زبان سے نہیں ہے، توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط ندامت ہے۔ آپ کو نادم ہونا چاہیے، میرے سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، میری کل کی نماز کیوں دیر ہو گئی، کل میرے زبان سے کیوں غیبت نکل گئی، کل میں نے کسی کے ساتھ کیوں زیادتی کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلی توبہ کی شرط ندامت ہے۔ جو نادم نہیں ہوا وہ دوبارہ گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا، اس لیے توبہ کی سب سے پہلی شرط ندامت ہے۔ ندامت ہوتی ہے تو انسان دوبارہ گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ دوسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اب میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اللہ سے پکا وعدہ کرے، اور پھر اس گناہ کو نہ کرے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لیتا ہے اور پکا وعدہ کر لیتا ہے، لیکن اسے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ آئندہ میری آج کے بعد کبھی اس فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ نے بڑا پکا وعدہ کیا۔ پکا وعدہ کرنے کے بعد ہوا کیا؟ 1 مہینہ تک تو آپ اس وعدے پہ قائم رہی، 1 مہینے کے بعد میں گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، رات کو لیٹ سوئے، صبح آپ کی نماز دیر ہو گئی، اب کیا کریں؟ توبہ تو ٹوٹ گئی۔ اب اس وقت اللہ سے پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا میں اب نماز لیٹ نہیں کروں گی، اللہ پھر میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اللہ سے پھر سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے۔ اب آپ نے بڑی پکی اللہ سے توبہ کی، توبہ کرنے کا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دفعہ 2 مہینے گزر گئے اور آپ کی فجر کی نماز لیٹ نہیں ہوئی۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جی، پھر آپ کی نماز لیٹ ہو، پھر اللہ سے توبہ کیجیے، اور
بڑے اخلاص کے ساتھ توبہ کیجیے، اللہ میرے سے بہت غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے پھر نماز میں دیر ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں آئندہ، اللہ پکا وعدہ، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے زیادہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے پھر توبہ کریں۔ اور اب ہو سکتا ہے آپ کے 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے گزر جائیں، اور تب تک یہ توبہ کرتے رہیں جب تک کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے اصلاح نہیں ہو جاتی۔ بعض اوقات انسان ساری عمر اپنے گناہوں کی پر توبہ کرتا رہتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ کے دل میں شیطان نہ ڈالے کہ کیا تم نے تماشا بنا دیا، روز توبہ کرتی۔ اصل بات کیا ہے؟ توبہ اخلاص، جب بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، دل کی کیفیت، آپ کو دل میں پریشانی ہونی چاہیے اور آپ کا سچے دل کے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ لیکن پھر ہو گئی، اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، اللہ کے آگے روئیں، آج سی کریں، اللہ میرے سے پھر غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے پھر غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب تک آپ اصلاح نہیں ہوتی تب تک توبہ کرتے جائیے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ایک اور شرط ضروری ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا، جس کی آپ توبہ کر رہے ہیں، اس کی تلافی ضرور کیجیے۔ وہ تلافی خواہ حقوق اللہ میں تھی یا حقوق العباد میں تھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اور آپ اللہ سے توبہ کر رہی تھی، اللہ میں نے پچھلے 2 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو تلافی کیسے کرنی ہے؟ 2 سالوں کی زکوٰۃ دیں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زکوٰۃ اپنے وقت پہ دینی چاہیے تھی، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے 2 سال پہلے نہیں دی، اللہ میں اب دے رہی ہوں، تو اسے اب قبول فرما لے۔ اسی طرح آپ نے حج نہیں کیا اور آپ کو احساس ہوا کہ اوہو میرے اوپر تو حج فرض ہے، اللہ سے توبہ کریں، حج کا پروگرام بنائیں، اللہ نے چاہا تو میں اگلے سال حج کروں گی، اس سال تو اللہ تعالیٰ حج کا وقت نہیں رہا، تو میں اپنی پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ میں حج کروں گی، حج کا پروگرام بنائیں، نیت پکی کریں، ساتھ اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ یہ حج مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں اب حج کروں گی، تو مجھے اس کی توفیق دے اور مجھے اس کے لیے آسان فرما، اور میں نے جو پیچھے غلطی کی ہے مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح بندوں کے گناہوں میں سے جو حق تلفی ہو گئی اس کی بھی تلافی کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے رشوت لی تھی، اس کی رشوت اسے واپس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اسی رشوت سے آپ نے گھر بنایا ہے یا اسی رشوت کے مال سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اسی کاروبار سے آپ روزی کھا رہے ہیں اور ساتھ توبہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تو تماشا ہوگی۔ اس رشوت کے مال کو اپنے مال سے نکال لیں، اس رشوت کے مال کو اپنے مال سے نکال لیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ میں نے یہ رشوت لی تھی، یہ میں تیرے سے اس کی توبہ کر رہی ہوں، اور جس سے رشوت لی تھی کوشش کریں اس کو واپس کریں، اور اگر وہ بندہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر اس کو کسی ایسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں پہ آپ کا مفاد نہیں تھا اور آپ کو جس سے امید ہو کہ شاید اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح آپ نے کسی کی غیبت کی تھی اور اب آپ اس کی توبہ اللہ سے کرنا چاہتی ہیں، جس کی غیبت کی تھی اس سے معافی مانگیں، اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے اگر اس سے معافی مانگی، مثلاً آپ نے جی ساس کی غیبت کی تھی اور آپ کو پتہ ہے میں نے ساس کو بتایا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، معاملہ تو زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو ایسا کیجئے جن لوگوں کے اندر آپ نے غیبت کی تھی انہی لوگوں کے اندر آپ تعریف کیجئے، ان کے اندر تعریف کیجئے، ارے بھئی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ بات درست نہیں تھی، مجھے غلطی لگ گئی تھی، یہ بات درست نہیں تھی، بات اصل یہ درست تھی، وہاں پہ اسی کی عزت کیجیے، جس کی آپ نے غیبت کیا اس کے حق میں دعائیں کیجیے، اس کے حق میں دعائیں کیجیے۔ تو جو آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی، میں نے آپ کو 1 یا 2 مثالیں دی ہیں، باقی مثالوں کو انہی کی روشنی میں سمجھ لیجئے۔ تو جو آپ نے حقوق العباد میں کمی کی تھی یا حقوق اللہ میں کمی کی تھی اس کی تلافی کیجئے اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کیجئے۔ اصل میں توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ توبہ کا اصل مطلب ہے اپنی اصلاح کر لینا،
اپنی اصلاح کر لینا۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کسی کو غلط مسئلہ بتایا تھا، اس کو بعد میں احساس ہو گیا کہ میں نے تو غلط مسئلہ بتایا تھا، اب اللہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے انہی لوگوں کے سامنے مسئلے کو صحیح کر کے بتائے، مسئلہ صحیح بتائے۔ بھئی میں نے آپ کو بھلا مسئلہ بتایا تھا، اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مسئلہ یوں نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا، تو لہٰذا اس مسئلے کو پہلے صحیح کر کے بتائیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ تو توبہ کا اصل مسئلہ مقصد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اصلاح ہے۔ تو توبہ ضرور اللہ سے کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کالے نقطے کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، بالکل اس کا نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے۔ ہمیں تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ دفعہ توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور میں آپ کو توبہ کی بات بتانا چاہتی ہوں، توبہ ہر وقت چلتے پھرتے کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ انتظار کر رہی ہوں کہ جی میں جائے نماز پر بیٹھوں گی تو پھر توبہ کروں گی، نہیں، جو ہی آپ کو احساس ہو میں نے کوئی غلطی کی ہے، چلتے پھرتے اللہ سے توبہ کیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خامن سے جی لڑائی کر لی، بدتمیزی کر لیا جی خامن سے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، اسی وقت اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ میں نے غلطی کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اسی طرح آپ کو احساس ہو گیا کہ میں فلاں سے جو مہمان میرے گھر آیا تھا میں نے اس کو اتنی عزت نہیں دی جتنی مجھے دینی چاہیے تھی، مہمان اب چلا گیا، اگر تو اس کے ہوتے ہوتے ہی آپ کو خیال آ گیا، اسی وقت جا کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیجئے، اور اگر وہ چلا گیا ہے تو یہ خیال آیا، اسی وقت اللہ سے توبہ کیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہاں اللہ آپ کو موقع دے تو جائے نماز پر بیٹھ کے بڑی تسلی سے بھی توبہ کر لیجئے، لیکن میں نے بتایا کہ جو ہی آپ کو غلطی کا احساس ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے توبہ کیجئے، یہاں تک کہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اصل خرابی تب ہوتی ہے جب وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سچے دل سے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول بھی فرما لے۔ ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور نیکیاں کر کے اور استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہ نہ بخشوائے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں تو لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اللہ ان آگ سے آزاد کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی لکھ لے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من
عرب ومن عجم. مولاي صل